یہ بے غیرت ہے، یہ توحید کی غیرت سے محروم ہے۔ ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے خود سے اہل حدیث فرقہ کی چھاپ ختم کرنے کا اعلان کیا، تو انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے ان کو ننگی گالیاں دیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اس حوالے سے ابھی تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ خاموش نہیں ہے جی، ویسے ہم آن کیمرہ نہیں بول رہے تھے، لیکن انفرادی طور پہ میں نے ان کو فون کال کی تھی اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نسبت کو باقی مسلمانوں میں ایک کامن بانڈ کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہوا اور جس قسم کی ننگی گالیاں مختلف علماء نے نکالیں، ان میں سے ایک نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی، اس نے تو ان کی ماں کو، ان کے باپ کو عجیب و غریب طریقے سے گالیاں نکالیں جو ایک بازاری لوگ نکالتے ہیں۔ اب وہ گالیاں تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ممبر رسول پر نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اتنی دراڑیں ڈال دی ہیں دین کے منہج کے اعتبار سے کہ کوئی شخص ذرا سا بھی اپنے فرقے سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم سے فارغ ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 99 باتیں اس کی ہمارے والی ہیں، ایک بات میں اختلاف کرے تو اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں۔ علماء کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے فرقے کا کوئی عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث مانتا بھی ہو، صرف یہ کہے کہ ہمیں یہ ٹائٹل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہم نے اس منہج کی بات کرتے ہوئے قرآن و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، بس یہ کہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ فارغ ہو گیا، اور اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی وہ ننگی گالیاں ممبر پہ آ کر نکالیں، تو ہمارا تو اختلاف پھر کسی صورت و برداشت نہیں کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک مولا علی لفظ بولا تھا نا، اور وہ حدیث کے تحت صحیح بولا تھا، انہوں نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو ان کے ساتھی علماء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس سے میرے خیال عام لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے علماء کا رویہ کتنا خراب ہے مکتبہ فکر کی دراڑوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے اپنی پگڈنڈیاں الگ کر دی ہوئی ہیں۔ تو ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حشر کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اہل حدیث کے لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اہل حدیثوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا اہل حدیث کے منہج کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کا تھا یہ لفظ جو ہے نا، یہ چھاپ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ سب کانٹیننٹ میں وہابی اہل حدیث کا جو ورڈ ہے، یہ کوئی متبرک لفظ کے طور پہ تو لوگ ایکسیپٹ